جیسے کہ آپ کے علم میں ہے پچھلے دنوں جو کانفرنس ہوئی اس مناسبت سے ہمارا آنا ہوا. جب دلی آئے ہیں تو دلی میں جو تاریخی مقامات ہیں اور اس کے علاوہ یہاں ایسے بھی ادارے ہیں ہمدرد کی شکل میں، جامعہ ملیہ کی شکل میں، فروغ اردو کی شکل میں، ان تمام ادارے کے ذمہ داران اور مسئولین کے ساتھ جہاں ہماری بیٹھک ہوئی تو ریاض العلوم کو کیسے بلایا جا سکتا ہے اس کی ایک تاریخ جیسے کہ آپ نے ابھی سنا تھوڑی دلی خواہش کی کہ ریاض العلوم کا دیدار ہو، اساتذہ سے ملاقات ہو، ساتھیوں سے تبادلہ خیال ہو. ایسے کچھ منظم پروگرام کی تو ترتیب نہیں لیکن الحمد للہ ذائقہ مسئولین کو کہ عالم فارغ انہوں نے اسے ایک پروگرام کی شکل دی. ریاض العلوم سے جو میرا پہلا تعلق ہوا 2005-06 کی بات ہے. جس وقت ہم لوگ مدینہ کے سفر پر نکل رہے تھے تو پتہ ہے سعود کے طلبا آتے ہیں تو کاروائیاں اور کئی پیچیدگیاں ہوتی ہیں تو ماشاء اللہ یہاں کچھ ساتھیوں سے ایسے ساتھیوں سے ملاقات ہوئی جنہوں نے مدینہ کی جو کاروائی اور ایڈمنسٹریشن اور جو بھی ادارات تھے جس اعلیٰ ضبطی کے ساتھ تعاون کیا ریاض العلوم کے ساتھیوں نے، یہ 2006 کی بات کر رہا ہوں، آج سے 18 سال 20 سال پرانی بات کر رہا ہوں، تو اس احسان کو میں کبھی نہیں بھلا سکتا. اور اس طالب علم کو آج بھی تلاش ہے اس سے رسائی نہیں ہو رہی. ایک ساتھی تھے اس وقت اعجاز بہار کے کسی علاقے کے تھے، 2004-05 کو یہاں آخری جماعتوں میں پڑھتے تھے. ایک ہوتا ہے کہ تعاون کرتے ہیں تو ایک بالمقابل کچھ امید لگا کر یا کچھ ان کا بھی خدا ہوگا اس نیت سے بھی تعاون کرنا غلط نہیں ہے، لیکن انہوں نے جو تعاون ہمارے ساتھ میرے والد محترم کے ساتھ جو کیا تھا، جو پیارا ایک طالب علم کا موقف میں شاید ہی 2-4 کے علاوہ اس وقت کسی کو جانتا تھا. پھر مدینے میں جانے کے بعد تو ریاض العلوم کے کافی ساتھی ہمارے ہمنوا اور ہم رہ چکے ہیں. اس ایک طالب علم کے اچھے موقف کی وجہ سے 20 سال کا جو عرصہ گزرا ہے ریاض العلوم کا جب بھی مطلب میرے سامنے ذکر ہوتا ہے اس ایک طالب علم کے بہترین موقف کی وجہ سے ہمیشہ ایک وجہ مشرق اور ایک اچھی نگاہوں سے ریاض العلوم کا ذکر ہمارے سامنے آتا ہے. جس سے بتانے کا مقصود یہ ہے کہ ہمیں اپنا رول ادا کرنا چاہیے، اپنا اخلاقی کردار پیش کرنا چاہیے، اپنے حق کا دیا ہمیں جلانے کی کوشش کرنی چاہیے. عزیزوں، اس موقع پر میں 1-2 باتوں کی طرف اشارہ کروں گا کیونکہ وعظ، نصیحت، تقاریر کیونکہ آپ لوگ مرتبط ہیں، اساتذہ مرتبط ہیں، ہم مرتبط ہیں. مذکر فإن الذکر تنفع المؤمنین کے تحت 1-2 باتیں جو ہم سب اس کشتی کے مسافر ہیں، سوار ہیں، تو ایک دوسرے کے لیے جو بڑی باتیں ہوں ان میں سے ایک سب سے اہم بات یہ ہے کہ آج کے زمانے میں اگر کسی چیز کی کمی محسوس ہوتی ہے یا کسی چیز کی اشد ضرورت ہے تو وہ ہے، یا کسی چیز کی کمی محسوس ہوتی ہے تو وہ ہے برکتوں کی کمی. ہمارے اعمال میں، ہمارے عمروں میں، ہمارے اوقات میں، ہماری صحتوں میں، ہمارے گھروں میں، ہمارے بچوں میں، ہمارے پورے معاملات میں اگر کسی چیز کی کمی محسوس ہوتی ہے تو ہے وہ برکتوں کی کمی. میں نے جو آیت آپ کے سامنے پڑھی بولے ورنہ اللہ تعالیٰ نے کہا اگر بستی والے جس طرح ایمان اور اس کے تقاضے اس کو پورا کرتے اور تقویٰ کیا کرتے تو ہم آسمان و زمین سے برکتوں کا نزول فرماتے ہیں. یہ جو برکت ہے بہت بڑی چیز ہے. اکثر آپ دیکھتے ہیں دودھ جب ہم پیتے ہیں برکت کی دعا، دولہے کو ہم بارک اللہ لکما و بارک علیکما دلہن کو دعائیں دیتے ہیں. درود میں اللہم بارک علی محمد. یہ جو برکات ہیں اس برکت کے حقوق کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. اگر یہ برکت کہتے ہیں اللہ کی ایسی چھپی ہوئی لشکر جند من جنود اللہ الحکیم
جو نظر تو نہیں آتی ہے. اگر یہ برکت کسی ایسی چیز میں نازل ہو جائے جو کم ہے تو اسے بڑھا دیتی ہے. اگر پہلے سے ایک چیز اچھی مقدار میں ہے, اگر اس میں برکت اتر جائے تو یقین مانیے اس کا خیر عام ہو جائے گا. یہ برکت اگر ہمارے عمروں میں داخل ہو جائے تو یقین مانیے آپ کم عمری میں خود کام کریں گے. اگر یہ برکت آپ کی صحت میں داخل ہو جائے, ہمیشہ عافیت اور صحت والی زندگی گزاریں گے آپ. ملک میں امن اور بدن میں صحت یہ بہت بڑی دولت ہے. اور اگر یہ برکت آپ کے وقت میں داخل ہو جائے تو شارٹ پیریڈ میں آپ کے اچیومنٹس بہت زیادہ ہوں. اور اگر یہ برکت ہمارے اہل خانہ میں داخل ہو جائے تو وہ گھر جنت نما ہو جائے. اور اگر یہ برکت ہمارے بچوں میں اتر جائے تو یہ بچے صالح اور نیکوکار ہو جائیں گے. اگر یہ برکت ہمارے دلوں میں اتر جائے سعادت کی زندگی محسوس کرے گا, بڑی راحت اور طمانینت والی زندگی آپ گزاریں گے. تو یہ جو برکت ہے یہ بہت بڑی چیز ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کی زندگیوں میں برکت کے لیے دعا کرتے تھے, انصار کے لیے برکت کے لیے دعا کرتے تھے. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں ہمارے صحابہ کرام کی زندگی, کیونکہ صحابہ کرام یہ وہ طبقہ ہے کہ آدم علیہ السلام, صحابہ کرام کی وہ طبقہ ہے جو صفات تمام انبیاء میں متفرد شکل میں پائے جاتے تھے, وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک جا اکٹھا کیے گئے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر جو مختلف مواصفات تھے ان اوصاف کو صحابہ میں بانٹ دیا گیا. ان کی زندگیاں بڑی بابرکت زندگیاں ہوا کرتی. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی لے لیجیے. کتنے سال خلافت کیا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ؟ کتنے سال؟ صرف 2 سال. لیکن ان کی زندگی کا مطالعہ آپ کو یہ بتلاتا ہے کہ 2 سال میں انہوں نے 200 سال کا کام کیا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رفاقت, مکہ میں آپ کا تعاون, ہجرت میں یار غار, مختلف مواقع پر آپ کا تعاون, حنین کے موقع پر آپ کے ساتھ مضبوطی سے کھڑے رہے, ہجرت میں آپ کے رفیق یار رہے, صلح حدیبیہ کے موقع پر ان کا جو موقف تھا کس قدر عظیم موقف تھا, وفات رسول کے موقع پر جو انہوں نے رول ادا کیا, ایک پہلو جو اگر آپ کو بولا تھا وہ ہر ایک کی مضمون بن سکتا ہے. ان تمام چیزوں کو ہم ایک طرف رکھ کر صرف وہ کارنامے جو انہوں نے وفات رسول کے بعد سے لے کر خلافت کا جو 2 سالہ پیریڈ ہے, اس پیریڈ میں جو ان کے کارنامے تھے, ان کارناموں کو ذرا اس کا استحضار کر کے دیکھیں کہ سب سے پہلے وفات رسول کے ساتھ جیش اسامہ کا مسئلہ ہے. کس بہادری کے ساتھ ڈٹے رہے, آندھی آئے طوفان آئے, اگر مجھے پتا چلے کہ مدینے میں تنہا ابو بکر رہے گا اور پوری فوج کو جانا پڑے اور اطراف و اطراف وحشی جانور گھیرا ڈالے ہوئے ہیں اور مدینے پر حملہ کرنے والے, ایسی صورت میں بھی یہ فوج جانا پڑے گی. اتنا بڑا فیصلہ تھا. پھر اس کے بعد مدعیان نبوت کے جو دعویدار کھڑے ہوئے ان کا اپنا عمل کیا. ارتداد کی ایک لہر پورے عرب میں پھیل گئی, پورے جزیرۃ العرب میں. اس لہر اور اس فتنے پر خطرے لگے. پھر اس کے علاوہ معرکۃ الیمامہ, جس جنگ میں 1200 صحابہ اکرام مسیلمہ کذاب کی فوج سے جو ٹکر ہوئی تھی, 1200 صحابہ اکرام جس میں 70 حافظ قرآن تھے, 1200 صحابہ اور 70 حافظ قرآن کی شہادت ہوئی. اس موقع پر قرآن مجید کو ایک جگہ اکٹھا کرنے کا کام کتنا بڑا تھا. یہ کام ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے انجام دیا. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یقیناً روم کو فتح کیا, فارس کو فتح کیا, لیبیا کو فتح کیا, مصر کو فتح کیا, افریقہ وغیرہ وغیرہ وغیرہ, فلسطین.
لیکن یہ فتوحات کی جو اسٹریٹجی تھی، روم و فارس کو زیر کرنے کی جو پلاننگ تھی، وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے پیش کی. اسی لیے عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جب دیکھا لوگوں نے کہ عمر رضی اللہ عنہ کے کارنامے بے شمار ہیں، اسلامی کیلنڈر کی شروعات کی انہوں نے، پورے مدینے میں وہ گشت لگایا کرتے تھے اہل مدینہ کو سکون فراہم کرنے کے لیے. نئے نئے شہر آباد کیے، کوفہ، بصرہ، دینار و درہم انہوں نے پہلی بار چھاپ کے نکلایا، بے شمار کارنامے. پورا سا عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ایک ایسا ماحول بننے لگا کہ شاید عمر ابو بکر سے افضل ہے. پورا سا ماحول بننے لگا کہ بے شمار کارنامے، ان کی 40-45 کارنامے اپنے سامنے میں پیش کر سکتا ہوں. بہت کہتا بات ہے کہ بات تو جب یہ ماحول بنا کہ شاید عمر ابو بکر سے افضل ہے، تو اس موقع پر عمر رضی اللہ عنہ نے کیا کہا؟ اگر عمر اور آل عمر کے پورے اعمال ایک پلڑے میں رکھے جائے اور صدیق اکبر کا صرف ہجرت کی رات والے جو اعمال تھے اس عمل کو دوسرے پلڑے میں رکھا جائے، تو صدیق اکبر کا یہ ہجرت والا عمل ہے، اللہ کے رسول کی رفاقت والا جو عمل ہے، عمر اور آل عمر کے پورے نیکیوں پر بھاری ہے. جس سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی زندگی کس قدر برکتوں اور اللہ کی عنایتوں اور کیا سعادت والی زندگی تھی. وقت کے خلیفہ ہیں، وفات کا وقت ہے، اس موقع پر اپنی بیٹی عائشہ کو بلا کے اور کہتے ہیں کہ ذرا دیکھیں کہ میرے استعمال کرنے والی چیزوں میں کیا کیا باقی ہے. تو عائشہ نے کہا بجا کوئی چیز تو باقی نہیں رہی، بس ہم سب کچھ جائزہ لینے کے بعد پتہ چلا کہ ایک لحاف ہے جو آپ استعمال کرتے ہیں اور ایک لوٹا ہے جس سے آپ دودھ پینے کو استعمال کرتے ہیں اور ایک اونٹنی. صدیق اکبر کا ایمان تھا جو انہیں صدیق اکبر کے لیول پر لے گیا. انہوں نے کہا اے میری بیٹی عائشہ، میرے وفات کے بعد ان تمام چیزوں کو تم بیت المال کے حوالے کر دے تاکہ کل قیامت کے دن میری ذرا سی بھی گرفت نہ ہو. سب کچھ انہوں نے بیت المال کی طرف سپرد کر دیا. تو اس موقع پر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک تاریخی جملہ کہا، سمجھا ہے، لقد اتعبت من بعدك یا ابا بکر، اے ابو بکر تم نے اپنے بعد والوں کو بڑی مشقت میں ڈالا، یعنی ایسی آئیڈیل زندگی تم نے گزاری، اب آپ کے بعد جو آئیں گے ان کے لیے کافی دشواریاں ہیں اور بے شمار مواقف ہیں. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے خلاصہ کلام یہی اے میرے عزیزوں، میرے ساتھیوں، اپنی زندگی کو بامقصد زندگی بنائیں، اپنے زندگی کا ایک مشن ہو، اپنی ایک سوچ ہو، اپنا ایک لاہ عمل ہو. اور یاد رکھیں اگر کوئی آج یہاں بیٹھ کر اپنی زندگی کا کوئی خطہ اور پلان بنائے اور ایک بامقصد زندگی گزارنے کا عزم کر لے اور اس کے لیے مناسب پلاننگ ہو، اساتذہ کی رہنمائی ہو اور ساتھیوں سے ایک باہمی تعاون اگر مل جائے، واللہ اگر اللہ کا فضل شامل احوال ہو تو اس عظیم مقصد تک پہنچنے میں دنیا کی کوئی طاقت آپ کو روک نہیں سکتی. عبدالرحمن السوید کا آپ نام سنا؟ یہ کویت کے ایک ڈاکٹر ہے، عالم نہیں، کوئی ڈاکٹر آدمی ہے، ہو سکتا ہوں غلطیاں بھی صدر کے ہوں. میں ایک مثال بتا رہا ہوں، 1990s کی بات ہے.
1990 کی بات ہے، عیسائی مشنریز نے افریقہ میں پلان بنایا. کب کی بات ہے یہ؟ 1980s کی بات ہے کہ عیسائی مشنریز نے ایک افریقہ میں ایک پلان اور خطہ بنایا کہ 2000 عیسوی آنے تک ہم پورے افریقہ کو کرسچینٹی کی میجارٹی والا بنانا چاہتے ہیں. پورے افریقہ میں اس کی اکثریت ہے، لیکن وہاں غربت ہے، فقر و فاقہ ہے، جہالت ہے، تو اس کا استغلال کر کے پورے افریقہ کو کرسچن میجارٹی والا بر اعظم بنانے کا پورا پلان بنا دیا اور سب کچھ اپنی دولت نچھاور کر دی اور لوگوں نے اپنی زندگیاں وقف کر دی کرسچن مشنریز کے پیچھے اور پوشیدہ خواتین لڑکیاں اپنی زندگیاں وقف کر دی اس گدلے پانی پر زندگی گزارنے کے لیے اور وہاں جا کر بچوں کی خدمت کرنے کے لیے یتیم خانے جو تھے اس کو چلانے کے لیے. مقصد کیا تھا کہ 2000 آنے تک پورے افریقہ کو عیسائی مشنری ایک کرسچن میجارٹی والا ملک بر اعظم بنانا ہے. تو کوئٹ سے ایک شخص اٹھا، اس بندے نے پورے 29 سال اس زمین پر کام کیا. 29 سال کا عرصہ اس نے کام کیا، ہر طبقے پر کام کیا. نتیجے میں جو محنت کے نتیجے میں جو چیز دیکھنے میں آئی کہ 23 سال کی جو بامشقت محنت تھی، جس کے نتیجے میں پورے 1 کروڑ 10 لاکھ عیسائی دائرہ اسلام میں داخل ہوئے. 11 ملین عیسائی دائرہ اسلام میں داخل ہوئے. 60 لاکھ 6 ملین قرآن مجید کو انہوں نے تقسیم کی اور اس افریقہ کے خطے میں 4 عالمی یونیورسٹیز کا قیام کیا اور 124 ہاسپٹل بنوائے اور 840 مدرسے تیار کیے اور 860 حلقات تحقیق بنائے اور تقریباً 1500 یتیم بچوں کی حفاظت کی اور 7500 مساجد کی تعمیر کی اور بیک وقت ان کے 95,000 طلبا بیک وقت علم حاصل کیا کرتے تھے. ایک شخص اٹھا اور ایک عزم لے کر اٹھا تو ہم دیکھتے ہیں کہ افریقہ وہ جو مکمل پورے بر اعظم کو کرسچینٹی میں بدلنے کے لیے نکلے تھے، اسی طبقے سے 11 ملین لوگ دائرہ اسلام میں داخل ہوئے. یہ کس وقت ممکن ہوا؟ جب انہوں نے ایک مقصد اور ایک مشن کے طور پر کام کیا. اس سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی خود دیکھ لیجیے. خندق کا واقعہ ہم سیرت میں روٹینی طور پر پڑھتے ہیں. آپ کو پتا ہے خندق 10,000 مشرکین پورے اسلام کے خاتمے کے لیے جمع ہوئے تھے، اپنے الائنس حلیفوں کے ساتھ داخل ہوئے تھے. اللہ کے رسول نے کس حکمت عملی اور ایک بہترین پلاننگ کے تحت آپ خندق کے ابتدائی منظر کو ذرا غور میں لائیں، تصور میں لائیں. وَإِذَّاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ. آنکھیں چڑیا گئی، کلیجے منہ کو آ گئے. هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا. ایک سچویشن یہ ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پاس صلاحیت صحابہ اکرام کا استعمال کیا. سلمان الفارسی کے مشورے سے خندق کی کھلائی ہوئی، نعیم بن مسعود کے مشورے سے یہودی اور مشرکین میں تفرقہ اور ان کو جدا کر دیا گیا اور صحابہ اکرام 3000 صحابہ اکرام تھے. صرف 6 دنوں کے اندر 5000 فٹ کی خندق، کم سے اعلیٰ ذراع 5000 فٹ کی خندق لمبائی میں خندق کی کھدائی ہوئی اور 7 سے 10 فٹ چوڑائی میں اور 7 سے 10 فٹ گہرائی میں خندق کی کھدائی صرف محض 6 دنوں کے اندر ہوئی. صحابہ بھوک کی شکایت کر رہے، پیٹ پر پتھر ڈالے ہوئے. اللہ کے رسول اپنا کپڑا ہٹا کر بتاتے کہ آپ اپنے پیٹ پر دو کر رہے ہیں. جو چٹان کسی کے ہاتھ سے نہیں ٹوٹ رہی ہے اس چٹان کو آپ اپنے ہاتھ سے توڑ رہے ہیں. قائد کا رول ادا کر رہے ہیں اور خوشخبری دے رہے ہیں یمن فتح ہوگا، مکہ فتح ہوگا وغیرہ وغیرہ. مقصد زندگی، پلاننگ والی زندگی
اور وسائل کا صحیح استعمال اور اپنے اصحاب دوست احباب. ہمیشہ انبیاء کی تاریخ میں آپ پڑھیں گے ٹیم ورک, فریق العمل, اصحاب موسیٰ, حواری عیسیٰ, اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. فریق العمل یہ بہت بڑی نعمت ہے. ٹیم ورک اگر آپ کو اچھے افراد مل جائے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب دیکھیں کہ مصر پتہ نہیں ہو رہا ہے, عمرو بن العاص کو خط لکھا, کیا بات ہے کہ ہمارے گناہ اس قدر بڑھ گئے ہیں کہ اللہ ناراض ہے, پتہ نہیں ہو رہی ہے, کیوں تاخیر ہو رہی ہے؟ کہا میں اب 4 لوگوں کو بھیج رہا ہوں, امدد تو کبھی 4, میں 4 کو بھیج رہا ہوں, یہ 4 میں سے ہر ایک 1,000 کے برابر ہے. زبیر بن عوام, مکرمہ بن مخلد, عبادہ بن صامت, ایسے صحابہ کے ہر ایک 1,000 کے برابر تھے. ان کی صلاحیتوں کا استعمال کیا اور جیسے ہی یہ مصر پہنچے تو ایجپٹ فتح ہو گیا. رسول ابی طلحہ فی الجیش 1000 رجل, اللہ کے رسول نے کہا کہ ابو طلحہ کی جہاد 1,000 کے برابر ہے. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ قعقاع بن عمرو جس جیش میں ہو لا یقهر, اسے کبھی شکست نہیں ملتی. خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کا لوگ, سعد بن ابی وقاص قادسیہ کے معرکے میں قیادت نے کی. ہمارے صحابہ کی اندر کس طرح کی اعلیٰ قیادت تھی. دنگل سے پریشان تھے, پیٹ کے بل سو نہیں پا رہے, تو ایک خیمہ تیار کیا گیا, نصب کیا گیا, اور اس خیمے پر الٹے پیٹ کے بل لیٹ کر پورے قادسیہ جنگ کی قیادت کر رہے تھے. کون؟ سعد بن ابی وقاص. جیسے کہ میں نے اللہ کے رسول کی حدیث پڑھ کر سنائی کہ لوگوں کی مثال ایسے ہے, گویا 100 اونٹ ہے, ریوڑ ہے, اس میں سواری کی خاطر کتنے دیں گے؟ 1. تو آپ کو بھیڑ کا حصہ نہیں بننا ہے. سن رہے, آپ کو بھیڑ کا حصہ نہیں بننا ہے بلکہ سواری کے قابل بننا ہے. جیسے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا, مینا کے موقع پر ان سے کہا گیا کہ الرکب کثیر, بہت قافلے آئے, بہت ٹینٹ لگے ہوئے مینا میں. ابن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا الرکب کثیر والحاج قلیل, بھیڑ بہت ہے, خیمے بہت ہے, ٹینٹ بہت ہے, والحاج قلیل, لیکن اس کا حقیقی معنوں میں مینا میں حاجی بہت کم ہے. ایک اونچی سوچ لے کر, ایک بلند فکر لے کر, سطحیت سے اٹھ کر, وقت کو ضائع کرنے سے بچتے ہوئے, اپنی صلاحیتوں کو دیمک لگنے سے بچاتے ہوئے, عظیم مقصد اپنے اللہ کی رہنمائی میں, ان کی قیادت میں اپنے آپ کو تیار کریں, ان کو ملت کے خادم بنے. اور اللہ کے رسول کی حدیث بھی ہے اور امام مالک کا قول بھی ہے کہ ان اللہ قسم الاعمال بین عباده کما قسم الارواح بینهم. جس طرح ایک کھانا پینا اللہ نے ہمارے حق میں تقسیم کیا کہ ہم ہی کھائیں گے, ہم ہی پیئیں گے, مرنے تک آخری دانہ ہمارا ختم کرنے تک ہماری موت نہیں آئے گی, اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ہماری ڈیوٹیز, ریسپانسبلٹیز, ہمارے کام اور ہمیں کیا کرنا ہے یہ بھی اللہ نے ہمارے حق میں لکھا ہوا ہے. تو ان عظیم کاموں کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں. اور مادر کی ساتھ اس بات کبھی ہو گئی, میں یہاں پر ذمہ داران کا شکر گزار ہوں اور ہمارے درمیان میں